جب بھی آپ کا ذکر مبارک زبان پر آتا ہے، دل محبت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور روح کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آسمانوں نے درود پڑھا، زمین نے فخر کیا، اور جن کی آمد سے جہالت کے پندرے ہمیشہ کے لیے رب عادت سے پہلے دنیا ظلم، ناانصافی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے ہر سمت نور ہی نور پھیل گیا، انسانیت کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا، غریبوں کو حق ملا، اور کمزوروں کو طاقت ملی، یعنی بھی کریم حمدی کریم حمدی کریم، محبت ہی ساتھ تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے او کرو فتنے، پھر کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا دل ہمیشہ معاف فرمایا، طائف کے پتھر ہویا، مکہ کے مظالم ہر جگہ اپنے صبر، رحمت اور شفقت کی مثال قائم کی، مدینے کی گلیاں آج بھی آپ کی خوشبو سے معطر محسوس ہوتی ہیں، روضہ اقدس کی طرف رخ کرتے ہی دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، یا رسول اللہ۔ کاش ہماری بسمت میں بھی وہ دن آئے جب ہم مدینہ منورہ کی حاضری دیں، سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، روضہ اقدس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں، اور اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ محسوس کریں، آپ نے ہمیں محبت، اخوت، صبر، دیانت، یتیم کا درس دیا، آپ نے فرمایا کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فردہ مند ہو، یہی تعلیم آج بھی دنیا کے لیے امن اور کامیابی کا راست ہے۔
نبوی سے روشن فرما ہمیں ایسا کردار عطا کر کے لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے محبوب کی تعلیمات کو یاد کریں. ہر درکن یہی صدا دیتی ہے میرے لبوں پر درود رہے، میرے دل میں آپ کی محبت رہے، میری آنکھوں میں مدینہ کی آرزو رہے، میری سانسوں میں آپ کا ذکر رہے. جب کرامت کرتے مائے ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہو، سورج غریب ہو، اعمال کا حساب ہو، تب ہمارے آقا اپنی امت کی شفاعت فرمائیں. یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے یا رسول اللہ. ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہماری محبت آپ کے مقام کے شایان شان نہیں، مگر آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہمیں اپنی امت میں شامل رکھیے، اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمائیے. مدینہ کی یاد دلاتی ہے کہ وہاں وہ ہستی آرام فرما ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں پر رحمت ہے، صدق پر چلنا ہی دنیا و آخرت کی بھی آپ سا ذکر مبارک زبان پر آتا ہے، دل محبت سے پھر جاتا ہے، آنکھوں اشک بار ہو جاتی ہے، اور روح پوئی کہ عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آسمانوں نے درود پڑھا، زمین نے فخر کیا، اور جن کی آمد سے جہالت کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا ظلم نان صافی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے ہر سمت نور ہے نور پھیل گیا. انسانیت کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا، غریبوں کو حق ملا، اور کمزوروں کو طاقت ملی.
یا نبی کریم ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں مگر آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت میری سب سے بڑی فطرے ہے محبت ہمیں آپ کے در اقدس سے وابستہ رکھتی ہے آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے مترف تھے روزری قدس کی طرف رخ کرتے ہی دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیبی اللہ سلام علیک یا شفیع المذنبین یا رسول اللہ یا رسول اللہ کاش ہماری قسمت میں بھی وہ دن آئے جب ہم مدینہ منورہ کی حاضری دیں سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں روزہ اقدس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں اور اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ محسوس کریں آپ نے ہمیں محبت اخوت صبر دیانت عدل اور رحم کا درس دیا آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو آج بھی دنیا کے لیے امن اور کامیابی کا راستہ ہے یا اللہ ہمیں اپنے نبو کی سچی محبت عطا فرما ہمارے دلوں کو سنتے نبوی سے روشن فرما ہمیں ایسا کردار عطا کر کے لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے محبوب کی تعلیمات کو یاد کرے ہر دھڑکن یہی صدا دیتی ہے میرے لبوں پر درود رہے میرے دل میں آپ کی محبت رہے میری آنکھوں میں مدینے کی آرزو رہے میری سانسوں میں آت کا ذکر رہے اب قیامت کا دن آئے ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہو سورج قریب ہو اعمال کا حساب ہو تب ہمارے آقا اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے ہماری سب سے بڑی امید ہے یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے یا رسول اللہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اگرچہ ہماری محبت آپ کے مقام کے شایان شان نہیں مگر آپ کی رحمت بہت وسیع ہمیں اپنی امت میں شامل رکھیے اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمائیے مدینہ کی ہوائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وہاں وہ ہستی آرام فرما ہے جس کے لیے جالا نے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ کی سیرت پر چلنا بھی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے
عہد کرے کہ ہم جھوٹ سے بچیں کے امانت داری اختیار کریں گے، وعدے کی خدمت کریں گے، نماز کی پابند کریں گے، قرآن مجید سے تعلق سپورٹ کریں گے، اور ہر حال میں درود پاک کرتے رہیں گے۔ آخر مطار قائم الہ نے دعا ہے یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے مشکلات آسان فرما، ہمیں دیمان پر زندگی اور دیمان فرما عطا فرما۔ جب بھی آپ کا ذکر مبارک زبان پر آتا ہے، دل محبت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور روح کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آسمانوں نے درود پڑھا، زمین نے فخر کیا، اور جن کی آمد سے جہالت کے پندرے ہمیشہ کے لیے رب گو بس عادت سے پہلے دنیا ظلم ناانصافی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے ہر سمت نور ہی نور پھیل گیا، انسانیت کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا، غریبوں کو حق ملا، اور کمزوروں کو طاقت ملی، یعنی بھی کریم محمدی کریم محمدی کریم، محبت ہی ساتھ تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے او کرو فتنے، پھر کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، دل کے ہمیشہ معاف فرمایا، طائف کے پتھر ہویا، مکہ کے مظالم ہر جگہ اپنے صبر رحمت اور شفقت کی مثال قائم کی، مدینے کی گلیاں آج بھی آپ کی خوشبو سے معطر محسوس ہوتی ہیں، روزہ اقدس کی طرف رخ کرتے ہی دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، یا رسول اللہ۔ کاش ہماری قسمت میں بھی وہ دن آئے جب ہم مدینہ منورہ کی حاضری دیں، سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، روزہ اقدس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام
پیش کریں اور اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ محسوس کریں۔ آپ نے ہمیں محبت، خود صبر، بیانت، یتیم کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہی تعلیم آج بھی دنیا کے لیے امن اور کامیابی کا راستہ ہے۔ نبوی سے روشن فرما ہمیں ایسا کردار عطا کر کے لوگ میں دیکھ کر تیرے محبوب کی تعلیمات کو یاد کریں۔ ہر دھڑکن یہی صدا دیتی ہے، میرے لبوں آپ کی محبت رہے، میری آنکھوں میں مدینہ کی آرزو رہے، میری سانسوں میں آپ کا ذکر رہے۔ جب قیامت کا دن آئے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہو، سورج غریب ہو، اعمال کا حساب ہو، تب ہمارے آقا اپنی امت کی شفاعت فرمائیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے یا رسول اللہ۔ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہماری محبت آپ کے مقام کے شایان شان نہیں، مگر آپ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ ہمیں اپنی امت میں شامل رکھیے، اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمائیے۔ مدینہ کی یاد دلاتی ہے کہ وہاں وہ ہستی آرام فرما ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں پر رحمت ہے، صحت پر چلنا ہی دنیا و آخرت کی جب بھی آپ سا ذکر مبارک زبان پر آتا ہے، دل محبت سے پھر جاتا ہے، آنکھوں اشک بار ہو جاتی ہے، اور روح پوئی کہ عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ
محفوظ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آسمانوں نے درود پڑھا، زمین نے فخر کیا، اور جن کی آمد سے جہالت کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا ظلم، نانصافی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے ہر سمت نور ہے نور پھیل گیا، انسانیت کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا، غریبوں کو حق ملا، اور کمزوروں کو طاقت ملی۔ یا نبی کریم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت میری سب سے بڑی فطرے ہے محبت ہمیں۔ آپ کے در اقدس سے وابستہ رکھتی ہے، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے مترف تھے۔ روزری قدس کی طرف رخ کرتے ہی دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیبی اللہ، سلام علیک یا شفیع المذنبین، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کاش ہماری قسمت میں بھی وہ دن آئے جب ہم مدینہ منورہ کی حاضری دیں، سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، روزہ اقدس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں، اور اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ محسوس کریں۔ آپ نے ہمیں محبت، اخوت، صبر، دیانت، عدل اور رحم کا درس دیا، آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہی تعلیم آج بھی دنیا کے لیے امن اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ابو کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سنتے نبوی سے روشن فرما، ہمیں ایسا کردار عطا کر کے لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے محبوب کی تعلیمات کو یاد کرے۔ ہر دھڑکن یہی صدا دیتی ہے، میرے لبوں پر درود رہے، میرے دل میں آپ کی محبت رہے، میری آنکھوں میں مدینے کی آرزو رہے، میری سانسوں میں آدھ کا ذکر رہے۔ اب قیامت کا دن آئے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہو، سورج قریب ہو، اعمال کا حساب ہو، تب ہمارے آقا اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، ہماری سب سے بڑی امید ہے، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ، ہم
آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہماری محبت آپ کے مقام کے شایان شان نہیں، مگر آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمیں اپنی امت میں شامل رکھیے، اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمائیے۔ مدینہ کی ہوائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وہاں وہ ہستی آرام فرما ہے جس کے لیے جالا نے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی سیرت پر چلنا بھی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آئیے ہم عہد کرے کہ ہم جھوٹ سے بچیں کے امانت داری اختیار کریں گے، وعدین کی خدمت کریں گے، نماز کی پابند کریں گے، قرآن مجید سکالت میں سپورٹ کریں گے، اور ہر حال میں درود پاک کرتے رہیں گے۔ آخر مطار کائن الہ نے دعا ہے یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے مشکلات آسان فرما، ہمیں دیمان پر زندگی اور دیمان فرما کرتا فرما۔ بھی آپ سا ذکر مبارک زبان پر آتا ہے، دل محبت سے پھر جاتا ہے، آنکھوں اشک بار ہو جاتی ہیں اور